حج کے 3 اقسام ہیں۔ ایک حج افراد، جو خالص حج کے نیت سے احرام باندھا جاتا ہے، خالص حج کے نیت سے احرام باندھا اور اس احرام سے جا کر صرف حج اور حج کے ارکان ادا کر رہے ہیں، تو اس کو حج افراد کہا جاتا ہے۔ دوسری قسم ہے حج قران، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احرام تھا، حج تھا۔ حج قران اس کو کہتے ہیں کہ حج، عمرہ اور حج دونوں کی نیت سے احرام باندھا، اپنے گھر سے احرام باندھا، اس میں حج اور عمرہ دونوں کی نیت کر لی، یہاں سے گیا، جا کر کعبۃ اللہ میں پہلے عمرے کا ارکان ادا کیا، عمرے کا ارکان ادا کرنے کے بعد اب وہ نہ بال کٹا رہا ہے، نہ احرام کو کھول رہا ہے، بلکہ اسی احرام کی حالت میں رہ کر اسی احرام سے وہ حج کے ارکان بھی ادا کرے گا، تو اس طرح حج کرنے والے کو حج قران کہا جاتا ہے۔ اور تیسری قسم ہے حج تمتع۔ عام طور سے ہندوستان، پاکستان سے جانے والے لوگ حجاج کرام، ان کا حج حج تمتع ہی ہوتا ہے، اس لیے کہ 15-20 دن یا مہینہ پہلے جانا ہوتا ہے، اور احرام میں اتنے دنوں تک رہنا انسان کے لیے مشکل ہے، اس لیے کہ احرام کی کچھ شرائط ہے جسے فالو کرنا پڑتا ہے۔ احرام کی حالت میں اگر کوئی شرائط چھوٹ جائے، احرام کی حالت میں کوئی برے عمل ہو جائے، تو ان پر دم واجب ہو جاتا ہے، وہ گنہگار ہو جاتا ہے۔ تو حج تمتع، یہاں سے حج عمرے کا احرام باندھ کر یہاں سے نکلتے ہیں حجاج کرام، وہاں پر حج کے ارکان ادا کر لیتے ہیں، وہاں پر عمرے کے ارکان ادا کر لیتے ہیں، عمرے کے ارکان ادا کرنے کے بعد اپنے احرام کو کھول دیتے ہیں۔ پھر جب حج کے ایام آتے ہیں تو پھر حج کے لیے دوسرا احرام باندھتے ہیں، اس کو حج تمتع کہا جاتا ہے۔ حج کے کل 5 دن ہیں، سال بھر میں عمرہ میرے بھائیوں نفل ہے، حج فرض ہے، عمرہ ان 5 دنوں کے علاوہ پورے سال میں کبھی بھی کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن افضل عمرہ رمضان المبارک کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان المبارک میں عمرہ کیا گویا اس نے میرے ساتھ حج کیا، میرے ساتھ حج کرنے کے برابر۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، حج کے 5 ایام ہیں صرف، اور وہ ذی الحجہ کے 5 دن ہیں۔ حجاج کرام ذی الحجہ کے 8ویں تاریخ کو احرام باندھتے ہیں، چاہے اپنے روم میں احرام باندھے یا کعبۃ اللہ میں آ کر احرام باندھے، عمرہ کے لیے میقات پر جا کر احرام باندھ کے پھر آنا پڑتا ہے، اور حج کے لیے میقات پر جانے کی ضرورت ہے۔ اپنے روم میں یہ کعبۃ اللہ میں احرام باندھے، احرام کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، اس کے بعد حج کی نیت کرتے ہیں، تلبیہ پڑھتے ہیں، اور تمام کے تمام حجاج کرام 8 ذی الحجہ کو مینا کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ مینا میں خیمہ لگا ہوا ہوتا ہے، ہر انسان کے پاس، ہر حاجی کے پاس کارڈ دیا ہوتا ہے، خیمے کا نمبر ہوتا ہے، اس میں نمبر دیکھ کر اپنے خیمے میں چلے جائے، اور مینا میں جا کر تمام حاجیوں کو 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحجہ کی فجر، 5 نماز پڑھتے ہیں۔ مرد حضرات اگر چاہے تو وہاں پر مسجد خیف ہے، وہاں پر جا کر نماز پڑھ لے جماعت کے ساتھ، نہیں تو پھر خیمے میں ہی پڑھے، مستورات عورتیں خیمے میں نماز پڑھے۔ اس درمیان آپ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں، ذکر کا اہتمام کریں، تسبیح کا اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، دوسرا کوئی عمل نہیں، دعوت و تبلیغ کا کام کریں اس میں۔ اس کے بعد 9 ذی الحجہ کو سورج نکلنے کے بعد خیمے کے پاس بسیں آتی ہے، بس میں سوار ہو کر لوگ میدان عرفات کے لیے جاتے ہیں، جس کو اللہ نے طاقت دی ہے وہ چل کر بھی جا سکتے ہیں، چل کر جانے میں اور آسانی ہوگا۔ میدان عرفات سورج نکلنے کے بعد جاتے ہیں، اور میدان عرفات میں وہاں پر ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قائم کی ہوئی ایک مسجد ہے جسے مسجد نمیرہ کہا جاتا ہے، وہاں پر ایک امام صاحب
ظہر اور عصر دونوں نمازوں کو اول وقت میں ادا کراتے ہیں، اول وقت میں وہاں پر پڑھاتے ہیں۔ مرد حضرات وہاں مسجد میں جا کر دونوں نمازیں پڑھ سکتے ہیں، اور اگر اپنے وہاں پر مسجد میں نہیں پڑھنا ہے تو اپنا پڑھنا ہے تو الگ الگ ظہر کے وقت میں ظہر نماز پڑھے، عصر کے وقت میں عصر نماز پڑھے۔ تو میدان عرفات میں جسے وقوف عرفہ کہا جاتا ہے، یہ حج کا رکن اعظم ہے، سب سے عظیم رکن ہے، جس نے، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے، جس نے وقوف عرفہ کر لیا، جس نے عرفہ کا قیام کر لیا، اس کا حج مقبول ہو گیا۔ جس نے عرفہ کا قیام کر لیا اس کا حج ہو گیا۔ تو میدان عرفات میں وقوف کرنے کا وقت زوال کے وقت سے ہے، جب دوپہر کا زوال کا وقت ہوتا ہے، زوال کے وقت سے لے کر صبح صادق تک اس کا وقت رہتا ہے۔ تمام حجاج کرام مغرب تک، سورج غروب ہونے تک میدان عرفات میں قیام کرتے ہیں، اور ہو سکے تو جبل رحمت کے پاس جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار تھے وہاں پر جائے۔ میدان عرفات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زوال سے لے کر غروب آفتاب تک صرف اور صرف دعاؤں کا اہتمام کیا تھا۔ آپ وہاں پر دعاؤں کا اہتمام کریں، جتنا ہو سکے رو دھو کر، اس لیے کہ شیطان جتنا اس دن ذلیل و خوار ہوتا ہے، جتنا اس دن رسوا ہوتا ہے، اس دن پورے سال میں کبھی نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ انسان سے پوری زندگی پڑھ کر نافرمانی کروایا تھا، گناہ کے کام کروایا تھا، برا کام کروایا تھا، ایک دوسرے کو لڑوایا تھا آپس میں، لیکن جب حجاج کرام میدان عرفات میں رو رو کر دعا کرتے ہیں، وہی پراگنڈا بال، وہی میلے کچیلے کپڑے جب اللہ کے دربار میں دعا مانگتے ہیں رو رو کر، اللہ کی رحمت ان پر اترتی ہے، اور اللہ رب العزت ان کے سارے گناہوں کو معاف کر کے پاک و صاف کر دیتے ہیں۔ تو اس کو دیکھ کر شیطان چیخ مارتا ہے، چلاتا ہے، اور زمین پر اپنے سر کو پٹکتا ہے۔ تو اس دن دعاؤں کا اہتمام کریں میدان عرفات۔ غروب آفتاب تک وہاں رہتے ہیں، سورج غروب ہوتے ہی، حالانکہ وقوف عرفہ کا وقت رات میں بھی ہے، رات میں بھی ہے۔ اگر کوئی شخص رات میں بھی صبح صادق سے پہلے بھی میدان عرفات میں آ کر وقوف کر لیتا ہے تو اس کا حج ہو جائے گا۔ تو سارے حضرات مغرب کے نماز میدان عرفات میں نہیں پڑھتے ہیں، مغرب سے پہلے یہ تمام حجاج کرام نکل کر مزدلفہ تشریف لے جاتے ہیں، اور مزدلفہ میں جا کر مغرب اور عشاء دونوں نمازوں کو ایک ساتھ ادا کرتے ہیں، چاہے امام کے ساتھ ہو چاہے اکیلے ہو۔ تو مزدلفہ میں جا کر مغرب اور عشاء دونوں نماز ادا کرنا ہے، پھر اس کے بعد پوری رات مزدلفہ میں قیام کرنا ہے، دعاؤں میں، ذکروں میں، تلاوتوں میں، اس طرح سے رات گزارے، تھک جائے تو آرام کرے، صبح فجر کی نماز پڑھے، سورج نکلنے کے بعد پھر مزدلفہ میں آپ کو ایک کام یہ کرنا ہے کہ مزدلفہ میں کنکری وغیرہ ملتے جو شیطان کو مارنا ہوتا ہے، مزدلفہ میں آپ چنے کے برابر کنکری کو چن لیں، کم سے کم 70 کنکریاں آپ کو چن لیں، اس لیے کہ 3 جمرات کو مارنا ہے، ایک جمرات کو 7 کنکری مارنا ہے، تو 70 کنکریاں آپ چن لیں، مزدلفہ میں تھیلی میں رکھ لیں، اور پھر آپ وہاں سے مزدلفہ سے واپس منی آئے۔ 10 ذی الحجہ کی تاریخ کو منی آ کر سب سے پہلا کام تو آپ کو یہ کرنا ہے، جمرہ عقبہ، ایک جمرہ جو ہے، جمرہ 3 جمرات میں سے ایک جمرہ عقبہ جو ہے، اس کو 7 کنکریاں، اس شیطان کو جا کر 7 کنکریاں مارنا، جس کو رمی کرنا کہا جاتا ہے، 7 کنکریاں مارے۔ 7 کنکریاں مارنے کے بعد حجاج کرام جانوروں کی قربانی دیتے ہیں۔ آپ جانوروں کی قربانی دیں، آپ کے لیے جو ہے نا قربانی دینے کے لیے بینک والے ہوں گے یا اور مدارس والے ہوں گے، آپ کو جو ٹائم دے گا آپ معلوم کریں کیا میرے نام کا قربانی ہو گیا۔ اگر آپ کے نام کا قربانی ہو گیا ہے تو پھر آپ اپنے حلق بنائیں، بال کو صاف کرائیں، ناخن کو صاف کریں، اور آپ اپنے احرام کھول دیں، اب سلے ہوئے کپڑے آپ پہن سکتے ہیں، آپ جو ہے نا احرام کی پابندی سے پاک ہو گئے۔ اور اگر آپ کا قربانی نہیں ہوا ہے، اب طواف زیارت کے لیے جانا ہے، قربانی ہو گیا ہے تو احرام وغیرہ کھول سکتے ہیں، اب طواف زیارت کے لیے جائے۔ اگر قربانی نہیں ہوا ہے تو آپ حلق نہ بنائیں،
آپ بال نہ کٹائے، آپ جو ہے احرام نہ کھولے، بلکہ آپ طواف زیارت اگر کرنا چاہتے ہیں تو اسی حالت میں آپ جو ہے طواف زیارت کے لیے تشریف لے جائیں۔ جب قربانی ہو جائے پھر آپ اس وقت جو ہے حلق بنائیں اور احرام کھولیں۔ تو 10ویں تاریخ کو ایک جمرہ عقبہ کی صرف رمی کرنا ہے، اس کے بعد طواف زیارت کے لیے کعبۃ اللہ آنا ہے، کعبۃ اللہ کے طواف کرنا ہے، صفا مروہ کی سعی کرنا ہے، پھر وہاں سے 10 تاریخ کو واپس مینا اپنے خیمے میں آ کر وہی نمازوں کا اہتمام کرے، دعاؤں کا اہتمام کرے، ذکروں کا اہتمام کرے۔ پھر 11 تاریخ کو آپ تینوں شیطانوں کو کنکری مارے، پہلا دوسرا تیسروں کو مارے۔ پھر 12 تاریخ کو پہلا دوسرا تیسرا تینوں شیطانوں کو کنکری مارے۔ اور اگر اس کے بعد آپ واپس کعبۃ اللہ آنا چاہتے ہیں اپنے سامان کے ساتھ تو مغرب سے پہلے آپ آ سکتے ہیں۔ اگر آپ کا 12ویں تاریخ کے مغرب غروب آفتاب آپ نے مینا میں دیکھ لیا تب تو پھر آپ کو رات بھی وہیں پر گزارنا ہے۔ 13ویں تاریخ کا آپ وہاں پر قیام کر کے شیطان کو کنکریاں مار کے پھر آپ کو واپس آنا ہوگا۔ اس طرح سے آپ کا حج مکمل ہو گیا۔ اب ایک کام آپ کے ذمہ رہا، وہ یہ طواف وداع۔ طواف وداع آپ کعبۃ اللہ میں جائے، خوب طواف کریں۔ جب آپ کعبۃ اللہ سے، بہتر یہ ہے کہ جب آپ کعبۃ اللہ سے نکلنے لگے، کعبۃ اللہ سے واپس مدینہ منورہ کے لیے، اپنے وطن کے لیے واپس ہونے لگے، تو اس وقت آپ طواف وداع کر لیں۔ اس طرح سے آپ کا حج مکمل اور کمپلیٹ ہو گیا میرے بھائی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اور تمام امت مسلمہ کو حج کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے حضرات حج بیت اللہ کے لیے جا رہے ہیں تمام کے حجوں کو قبول فرمائے۔ ہر قسم کی برائیوں سے، گناہوں سے بچ کر ہر رکن کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، ایک بات یاد رکھیں، اس سفر میں کسی اہل علم کو اپنا دوست بنا لیں، کسی عالم کو اپنا دوست بنا لیں، تاکہ وہ دوست آپ کو جگہ جگہ پر وہاں کی جانکاری دیتے رہے کہ یہاں پر یہ عمل کرنا ہے، یہ دعا پڑھنا ہے۔ آپ وہ عمل کریں گے، وہ دعا پڑھیں گے تو کتنا فائدہ ہوگا آپ کے لیے۔ ہو سکے تو آپ کتاب رکھ لیں، معلم الحجاج کے نام سے ہے، وہ کتاب آپ رکھ لیں۔ ہر ایک جگہ کی فضیلت، ہر ایک جگہ کی دعائیں آپ کو اس میں مل جائے گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وعلینا الا البلاغ۔